السلام علیکم سامعین، دعا کے متعلق موضوع چل رہا ہے، موضوع دعا ہے، اور میں چھوٹی سی کلپس میں آپ کو دعا کے آداب اور شرائط بتانا چاہ رہا ہوں، چونکہ پھر میں نے آنا دعاؤں کی وہ مختلف تفاصیل میں ہے کہ کس وقت کس کے لیے کیسے کیسے دعا کی جائے گی صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے۔ تو دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب عمل ہے، بہت محبوب عمل ہے، اور اس کو کبھی ترک نہ کیجیے۔ انسان ہمیشہ باوضو ہو کے دعا کرے، خوشبو کا استعمال کرے، ٹھیک ہے، عطر لگائے، پرفیوم لگائے، کوئی بھی، اور رو قبلہ ہو کر دعا مانگے، ٹھیک ہے۔ وقت دعا گریہ کرنے کی کوشش کریں، آنکھ سے اگر ایک آنسو آ جائے تو وہ دعا کی قبولیت کا سما ہوتا ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے درود ضرور پڑھیں، شروع میں اور آخر میں، درمیان میں اپنی، کیونکہ یہ درود وہ دعا ہے جو قبول ہونی ہوتی ہے، اٹ مسٹ بی اپرووڈ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پر درود یہ قبول ہونا ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے نعوذ باللہ، مجھے یہ روایات میں ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں پہلے حصے کو بھی قبول کروں، آخری کو بھی قبول کروں، اور درمیان والے حصے کو قبول نہ کروں۔ پلیز یہ اس کی شرائط میں ہے۔ حضور قلب کے ساتھ دعا کریں، اور اکثر لوگ شرماتے ہیں ہاتھ اٹھاتے وقت، ہاتھ اٹھا کے روایات ہے کہ اپنے چہرے سے اوپر ہاتھ اٹھائیں یا ایسے اٹھائیں، مطلب ایسے نہیں ہے جو گود میں ہاتھ رکھ کے دعا، اس طرح نہیں، دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی چاہیے۔ وہی جس طرح میں نے کہا کہ ریاض و نیاز کریں، شب پہ اٹھیں، اکیلے اپنے اللہ سے دعا کریں، اور محمد و آل محمد کا واسطہ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ دعا کی مستجاب ہونے کا، دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ دعا کرنے سے پہلے صدقہ دیں، ٹھیک ہے، صدقہ دے کے دعا کریں، اور گڑ گڑا کے دعا کریں، دعا مانگتے ہوئے شرمائے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دعا مانگنے سے پہلے اپنے مومنین کے لیے، بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ رمضان کی بات ہے، یا کچھ روایات میں بھی فاطمہ الزہرا نے ساری رات عبادت کی، امام صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ دعائیں بی بی کی سن رہے تھے۔ صبح ہوئی تو امام نے فرمایا کہ اماں، آپ نے ہمارے لیے تو دعا ہی نہیں کی، آپ نے سب کے لیے دعا کی ہے۔ تو بی بی کا ارشاد ہے کہ کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو معزز سامعین، اگر دعا قبول ہو یا نہ ہو، اب دعا مانگتے رہیں۔ کبھی کبھی اللہ کی اس میں مصلحت ہوتی ہے، دعا کو قبول نہ کرنا۔ اب روز محشر آئے گا تو بندہ دعا کرے گا، یا اللہ میری دنیا کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا مانگنے کی بڑی فضیلت ہے، اور دعا مانگنے کے بعد چہرے پہ ہاتھوں کو ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، پھیر لینا چاہیے، سینے پہ بھی پھیر لینا چاہیے۔ تو اگر کسی کا حق آپ کے اوپر ہے، وہ پہلے حق ادا کریں، پھر اس کے بعد دعا کریں، ٹھیک ہے۔ والدین کے حق میں دعا کریں، ٹھیک ہے، ماں باپ سے کہیں آپ کے لیے دعا کریں، برادران ایمانی کے لیے دعا کریں، اور اگر آپ کے پاس وقت دعا حقیق ہے تو اس کو اپنے سامنے کر لیں، ٹھیک ہے۔ کثرت سے استغفار کریں۔ تو مجھے سامعین، یہ اگر دعا مانگتے وقت آنکھوں سے آنسو آ جائے گا تو بس وہی مستجاب نم ہو جانی چاہیے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیں، اور یہ محسوس کریں کہ ہم کس کے آگے سے دعا مانگتے ہیں، کائنات کا مالک، اس کے لیے کن فیکون کا مالک، اس کے لیے کسی کو دینے میں کوئی خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی۔ تو یہ صرف چھوٹا سا میں نے کلپس آپ کے لیے دعا کی شرائط کے متعلق رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح، جس طرح ہمیں معصومین سے چیزیں ملی ہیں کہ دعا کیسے کرنی ہے، پھر وہی میں نے بتایا تھا کہ دعا کے آگے مختلف اس کے مراحل ہیں، اور یہ ہے وہ دعا کی شرائط، آداب اور اس کے شرائط۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دعا کو اس کا صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کیسے دعا کریں کہ اللہ کے ہم مستجاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایک دعاؤں کو قبول فرمائے، اور آپ سب کو اپنے زمان رکھے۔ والسلام علیکم۔